بیان معجزات۔ ایک مرتبہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقام صحبہ میں نماز ظہر ادا فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کام سے بھیج دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس آئے تو حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز اب تک ادا نہیں کی تھی۔ ادھر سورج بھی غروب ہونے والا تھا۔ حضرت علی سوچنے لگے کہ ادھر رسول خدا آرام فرما ہے، ادھر نماز عصر کا وقت جا رہا ہے۔ رسول خدا کے آرام کا خیال رکھوں تو نماز جاتی ہے، اور نماز کا خیال رکھوں تو رسول خدا کی استراحت میں خلل واقعی ہوتا ہے۔ کروں تو کیا کروں؟ آخر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ نماز قضا ہو جائے تو ہو جائے، مگر محبوب خدا کی نیند میں خلل واقعی نہ ہونے پائے۔ چنانچہ سورج غروب ہو گیا اور وقت عصر ختم ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت علی کو غمگین دیکھ کر وجہ دریافت کی تو حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے آرام کے پیش نظر ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی اور سورج ڈوب گیا ہے۔ چنانچہ اسی وقت حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے خدا، علی نے اپنے کو مقید کیا اپنے نبی پر، اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے اور آفتاب غروب ہو گیا ہے، تو آفتاب کو واپس کر دے۔ پس ڈوبا ہوا آفتاب نکل آیا اور حضرت علی نے وضو کر کے نماز عصر ادا کی۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے تھے کہ ایک آواز آئی کہ یا رسول اللہ، میری امداد فرمائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ہرنی جال میں پھنسی ہے اور مجھے آواز دے رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا، کیا بات ہے؟ ہرنی نے عرض کیا، آقا، میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے رہا کر دیجئے، میں بچوں کو دودھ پلا کر جلد واپس آ جاؤں گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو ایسا کرے گی؟ ہرنی نے عرض کیا، آقا، آپ کے ساتھ عہد کر کے کون بے وفائی کرے گا؟ حضور نے اسے کھول دیا۔ یہودی آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میرا شکار کیوں چھوڑ دیا؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرنی بچوں کو دودھ پلا کر فوراً آ جائے گی۔ یہودی نے کہا کہ کیسی بات کرتے ہو آپ؟ کیسی بات کرتے ہو؟ کیسی بات کرتے ہو آپ؟ کمان سے نکلا ہوا آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ کمان سے نکلا ہوا تیر بھی کبھی واپس آ سکتا ہے، گیا ہوا شکار کیسے واپس آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ وعدہ کر کے گئی ہے، ضرور واپس آئے گی۔ یہودی نے کہا کہ اگر وہ واپس آ گئی تو میں ایمان لے آؤں گا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دیکھو، دونوں بچے اپنے ساتھ لیے چلی آ رہی ہے۔ ہرنی نے آتے ہی اپنا سر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں پر رکھ دیا ہے۔ ہرنی کا سر جھکا تو ساتھ ہی ساتھ یہودی کا دل بھی جھک گیا اور پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ہرنی کو بچوں سمیت آزاد کر دیا کہ سرکار ہم سے خوش ہو جائیں۔ اب وہ ہرنی بچوں کے ساتھ پھرتے مسرت میں اچھلتی پھرتی اور کہتی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
مقدس بارگاہ میں ایک یہودی آیا اور آ کر عرض کیا اگر وہ درخت چل کر آپ کے پاس آ جائے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جا اور اسے جا کر کہہ دے کہ تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں۔ درخت نے جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنا تو اس نے ہلنا شروع کر دیا، آگے پیچھے دائیں بائیں جھکا اور اس کی جڑیں اکھڑ گئیں۔ پھر اپنی جڑوں کو کھینچتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا اور بزبان فصیح کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ یہودی حیران ہو گیا اور کہا اچھا آپ اسے اپنی جگہ واپس بھیج دیجئے۔ حضور نے فرمایا اے درخت اپنی جگہ چلا جا۔ یہ سن کر وہ درخت جھکا اور سجدہ کر کے اپنی جگہ چلا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں حضور رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں جا رہا تھا۔ ایک مقام پر پہاڑوں کا سلسلہ آیا۔ ہم ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ایک آواز آئی، بڑی ہی پیاری پیاری آواز تھی۔ الفاظ یہ تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر آواز دینے والا نظر نہیں آتا تھا۔ دوبارہ پھر وہی آواز سنائی دی مگر مجھے کوئی نظر نہ آیا تو میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا ان پہاڑوں میں کون آپ کا عاشق ہے جو اس محبت اور ذوق سے درود شریف پڑھ رہا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تجھے وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کے اوپر ایک چوٹی نظر آتی ہے؟ کہا ہاں۔ اس کے اوپر ایک پتھر موجود ہے؟ کہا ہاں۔ تو فرمایا کہ وہی پتھر مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ حدیبیہ میں سب لوگ پیاسے تھے۔ سبھوں نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم لوگوں کے پاس پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، صرف آپ کے وضو کے لیے مختصر پانی ایک برتن میں رکھا ہوا ہے۔ حضور رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالا، پانی جوش مارنے لگا۔ اس وقت 1500 آدمی موجود تھے، سب کے سب سیراب ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر 1,00,000 آدمی بھی ہوتے تو سب سیراب ہو جاتے۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، آپ نے اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیا، فوراً ٹوٹی ہوئی ہڈی درست ہو گئی۔ حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا، خون تھمتا ہی نہ تھا، سرکار نے دست مبارک سے مس کر دیا، فوراً خون بند ہو گیا۔ جس نے حضور سے مصافحہ کیا اس کے ہاتھوں میں خوشبو آ گئی، جس بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیا سر معطر ہو گیا، جلی ہوئی گٹھلی دست مبارک سے زمین میں بو دیا تو ہرا بھرا درخت نکل آیا اور پھل بھی لگ گیا۔ غرض یہ کہ آپ کے معجزات بے شمار ہیں، ان تمام معجزات کا بیان کرنا اور تحریر میں لانا یقیناً امر دشوار ہے۔
واقعہ معراج مبارک۔ برادران اسلام و برادران ملت، معراج شریف ہمارے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ مرتبہ کسی اور نبی کے حصے میں نہ آیا۔ بخاری شریف، مسلم شریف، خصائص الکبریٰ اور مواہب اللدنیہ و دیگر کتب احادیث میں واقعہ معراج مبارک مفصل مذکور ہے۔ نبوت کے 12ویں سال رجب المرجب کی 27ویں شب کو یہ مرتبہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ اس مبارک رات میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد ہمشیرہ حضرت ام ہانی کے حجرہ میں آرام فرما تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی جماعت اور جنتی براق لیے حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب راحت سے ہمکنار ہیں۔ حضرت جبرائیل امین نہایت ادب و احترام سے قبلہ گاہ ناس کو بیدار کرتے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم چشم حق نما کھولتے ہیں۔ حضرت جبرائیل بے توقف عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پروردگار عالم آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ براق برق رفتار۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نے ایک تیز رفتار جنتی سواری براق پیش کیا۔ یہ براق جنت میں حضور کے عشق میں رو رہا تھا۔ جبرائیل نے 70,000 براق دیکھے۔ ہر براق آرزو مند تھا کہ حضور کی سواری کے لیے مجھے پیش کیا جائے۔ جبرائیل سوچ رہے تھے کہ کون سا براق لے جاؤں۔ ہر براق ایک دوسرے سے بہتر اور خوبصورت ہے۔ اسی اثنا میں جبرائیل کی نظر ایک ایسے براق پر پڑی جو سر جھکائے زارو قطار رو رہا ہے۔ جبرائیل نے پوچھا، تو کیوں رو رہا ہے؟ آج تو اللہ کے محبوب کی آمد ہے۔ کائنات ارضی و سماوی کا ذرہ ذرہ جھوم رہا ہے۔ براق نے کہا، میری منزل بھی وہی ہے جس کے طالب اور براق ہیں۔ براق کا رونا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا۔ آواز آئی، اے جبرائیل، اسی براق پر میرے محبوب کو لاؤ۔ حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب براق پر سوار ہوئے تو اس نے ذرا سی شیخی کی۔ اس پر حضرت جبرائیل نے براق سے خطاب کر کے کہا کہ اے براق، ٹھہر جا، شیخی نہ کر۔ اس وقت تجھ پر وہ سوار ہوئے ہیں جو محبوب خدا ہیں۔ براق یہ سن کر پسینہ پسینہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے شیخی نہیں کی ہے، بلکہ مجھے تو اپنی قسمت پر وجود آ گیا ہے، میں نے اپنے نصیب پر ناز کیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام براق پر سوار ہوئے۔ جبرائیل نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین کو سنبھالا۔ 50,000 فرشتوں کی صلاۃ و سلام کی پرکیف صداؤں سے قضا گونج اٹھا۔ سبحان اللہ، وہ بھی کیا سما ہوگا کہ بلانے والا نور ہے، سواری بھی نور ہے، سوار ہونے والا بھی نور ہے، سوار کرنے والے نور،
रकाबें थामने वाला भी नूर, लगामें पकड़ने वाला भी नूर, दूल्हा भी नूर, बाराती भी नूर। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिका। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस शान व शौकत से बैतुल मुक़द्दस की तरफ मलाइका के जुलूस में रवाना हुए कि जिस राह से गुज़र फरमाते गए हर तरफ नूर ही नूर फैलता चला गया। आला हज़रत फरमाते हैं असरा में गुज़रे जिस दम बेड़े ये कुदसियों के होने लगी सलामी, परचम झुका दिए हैं। और किसी शायर ने क्या खूब नक्शा खींचा है, बागे आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली, ये सवारी सुए ज़ाते बारी चली, इब्रे रहमत उठा आज की रात है। तूर चोटी को अपने झुकाने लगा, चांदनी चांद हर सू दिखाने लगा, अर्श से फर्श तक जगमगाने लगा। नखलिस्तान तैयबा जो उस वक्त यशरब कहलाता था और जहाँ कुछ अरसा के बाद हुजूर हिजरत फरमाकर तशरीफ़ लाने वाले थे, और तूरे सीना पहाड़ के जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कलाम फरमाया था, और बैतुल हलम जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, उन सबों की सैर करते और हर मुतबर्रक मकाम पर दो रकत नफल अदा करते नेज़ रास्ते के अजाइब व गराइब मुलाहिज़ा फरमाते हुए बैतुल मुक़द्दस पहुँच गए। अंबिया की इमामत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम पैगंबर बैतुल मुक़द्दस में हमारे हुजूर पुर नूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में सफ़े बांध कर खड़े थे। मुसल्ला खाली था। आपको देखते ही फ़ौरन इस्तकबाल को आगे बढ़े। आपने बुर्राक से उतरकर बाद सलाम सबसे मुलाकात फरमाई। जिब्राईल ने तारुफ़ फरमाया। उसके बाद हज़रत जिब्राईल ने मकामे सहज़ा पर आज़ान कही। उस आज़ान को सुनकर आसमानों के दीगर फरिश्ते भी नाजिल होने लगे, यहाँ तक कि सारी मस्जिद और जंगल ज़मीन आसमान तक भर गया। जिब्राईल ने तकबीर कही, सफ़े दुरुस्त हुई। तमाम अंबिया और फरिश्ते पीछे खड़े हुए और इमाम कुल शाह रुस्ल इमामुल अंबिया व रुस्ल सबके इमाम बने और नमाज पढ़ाई। सारे नबियों के बाद तशरीफ़ लाने वाले आज सारे नबियों के आगे तशरीफ़ फरमा थे। सुबहान अल्लाह। जिस नमाज का मुअज्जिन हज़रत जिब्राईल जो फ़रिश्तों के सरदार और इमाम रसूलों और नबियों के सरदार हों और मुक्तदी अंबिया व रुस्ल और मलाए आला के फ़रिश्ते हों, उस नमाज की शान का कौन अंदाज़ा लगा सकता है। आसमानों पर उरूज। मस्जिद अक्सा से फ़िरागत के बाद हज़रत जिब्राईल ने हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह, आसमान वाले आपके इश्तियाक में सरापा इंतज़ार हैं, आप ऊपर तशरीफ़ ले चलिए। चुनाचे अब बुलंदी का सफ़र शुरू हुआ। ये समा भी बड़ा अजीब था। अब मलाइका के साथ तमाम अंबिया भी सलात व सलाम में मसरूफ़ थे और हुजूर पुर नूर अलैहिस्सलात व सलाम का बुर्राक बुलंदी की तरफ
محب پرواز تھا۔ لیجیے آسمان اول آ گیا۔ حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے کہا کون؟ جواب ملا جبرائیل۔ دربان نے پھر کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا اور دروازہ کھول دیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کو یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے معراج کی مبارک بات دی۔ تیسرا آسمان آیا تو یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے خوش آمدید کہا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مبارکبادیاں وصول کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو حضرت جبرائیل امین رک گئے اور کہا کہ حضور بس میری یہیں آخری حد ہے، اس سے آگے بڑھنا میرے بس کی بات نہیں۔ اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دیں گے۔ تنہا آگے بڑھیں۔ جب حضور آگے بڑھے تو لامکاں سے آواز آئی، اے حبیب اب جبرائیل کو رخصت کرو اور خلیل کی طرف قدم بڑھاؤ۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ براق بھی رہ گیا تو آپ کے لیے نورانی مرکب رف آیا۔ آپ اس پر سوار ہوئے۔ وہ بھی بہت سے مقامات و حجابات نورانی طے کرا کے غائب ہو گیا۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی دربار عالی میں اکیلے جانے والے تھے۔ اب یہ تو جانے اور لے جانے والا ہی جانے کہ کس قدر مقامات طے کر کے حضور عرش الہی کے قریب پہنچے۔ حضور کے قلب اقدس پر عظمت و جلال کبریا کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے کہ آواز آئی، نزدیک آئیے اے بہترین خلائق، نزدیک آئیے یا احمد، نزدیک آئیے یا محمد۔ اس ندا پر کیف پر حضور کا قدم مبارک بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آپ اس مقام تک پہنچ گئے جہاں کسی کا وہم و گمان تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور تمام تجلیات جلال و جمال نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آغوش میں لے لیا۔ محبوب نے محب کو اور طالب نے مطلوب کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر دیکھا جو دیکھا اور سنا جو سنا۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ راز و نیاز خدائے تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے حبیب آپ میرے لیے کیا لائے ہیں؟ حضور نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی میری تمام بدنی، زبانی اور مالی عبادتیں صرف
اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ تحفہ قبول فرمایا اور جواب دیا، السلام علیکم، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر اے نبی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گناہ گار امت کو یاد فرمایا اور اس کو ساتھ ملا کر یوں فرمایا، السلام علیکہ وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کی سلامتی ہم پر یعنی ہمارے ساتھ ہماری گناہ گار امت پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کی سلامتی ہم پر یعنی ہمارے ساتھ ہماری گناہ گار امت پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ جب فرشتوں نے اخلاق کریمانہ کا یہ مظاہرہ دیکھا تو سب ایک زبان ہو کر پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم سب فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ امت کے لیے تحفہ، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پروردگار کے مقدس حضور میں یہ عرض کی کہ مولا، میرے اور میری امت کے لیے تیری طرف سے کیا تحفہ ہے؟ ارشاد باری ہوا، اے حبیب، تیرا ذکر ہمیشہ میرے ذکر کے ساتھ رہے گا، نمازوں میں ہمیشہ آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، حوض کوثر آپ کو عطا کیا، سلام، جہاد، نماز، صدقہ، روزے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ تمام باتیں عطا کیں۔ میں نے آپ کو فاتح اور خاتم بنایا اور یہ نماز آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے۔ جائیے اور اب جنت میں جا کر دیکھ لیجئے کہ آپ کے غلاموں کے لیے میں نے کیا کیا باغات اور محلات تیار کر رکھے ہیں۔ جنت کی سیر۔ اس کے بعد حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کی سیر کے لیے روانہ ہوئے۔ جنت کے اندر داخل ہو کر اس کی نزاکت و نفاست اور طرح طرح کے باغ وایوان کو ملاحظہ فرما کر بہت مسرور ہوئے۔ ملکوت السماوات والارض کی سیر فرما کر عروج و بلندیاں حاصل کر کے اور اسرار و غیوب پر مطلع ہو کر بیت المقدس تشریف لائے۔ براق پر سوار ہو کر وہاں سے مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور صبح صادق سے پہلے وہاں تشریف لے آئے جہاں سے آپ کا یہ مقدس سفر شروع ہوا تھا۔ جب تشریف آئی تو دیکھا کہ بستر مبارک گرم ہے اور زنجیر ہل رہی ہے اور وضو کا پانی بھی بہہ رہا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس واقعہ کا ذکر سب سے پہلے ام ہانی سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر عام نہ کیا جائے کیونکہ لوگ انکار کریں گے اور مذاق اڑائیں گے، مگر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں حق بات کہنے سے کبھی باز نہیں رہ سکتا ہوں، چاہے کوئی تصدیق کرے یا انکار کرے۔ ابو جہل نے یہ واقعہ سنا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا، کیا تو نے یہ سنا ہے محمد کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ اتنی جلدی بیت المقدس اور آسمانوں کا سفر طے کر لیا جائے؟ تسلیم تو نہیں کی جا سکتی ہے، مگر اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو ضرور سچ فرمایا ہے، کیونکہ ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی اور معراج کا سارا واقعہ صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمانی سے سنا اور سن کر عرض کیا، صدقتا یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا۔ چنانچہ اس تصدیق کے انعام میں انہیں صدیق اکبر کا خطاب ملا اور ابو جہل جہالت کا باپ اور زندیق ہوا۔ یا نبی آپ کا آستانہ تو ہے، یا نبی آپ کا آستانہ تو ہے، ہم غریبوں کا بھی ایک ٹھکانہ تو ہے، ہم غریبوں کا ایک ٹھکانہ تو ہے۔ کالی کملی سلامت رہے آپ کی حشر کی دھوپ میں شامیانہ تو ہے، کالی کملی سلامت رہے آپ کی حشر کی دھوپ میں شامیانہ تو ہے۔ قطع یا نبی آپ کا آستانہ تو ہے، یا نبی آپ کا آستانہ تو ہے، ہم غریبوں کا بھی ایک ٹھکانہ تو ہے، ہم غریبوں کا ایک ٹھکانہ تو ہے۔ کالی کملی سلامت رہے آپ کی، کالی کملی سلامت رہے آپ کی حشر کی دھوپ میں شامیانہ تو ہے، حشر کی دھوپ میں شامیانہ تو ہے۔ یا نبی آپ کا آستانہ تو ہے، ہم غریبوں کا بھی ایک ٹھکانہ تو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔